مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. احباب گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور یقیناً بہت سے لوگ انہی کے شوق میں، سننے کے شوق میں تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی خواہش تھی کہ میں پہنچوں، لیکن کمزوری ہے، بخار بہت تیز ہوا اور جس سے جسم میں نقاہت آئی ہے، اس لیے انہیں آرام کا مشورہ دیا گیا کہ آپ آج کے دن کم از کم ایک جمعہ آرام کر لیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور یہ جو رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے اللہ اسے قائم دائم رکھے اور محبت کی باتیں، عشق رسول کی باتیں وہ جو سنایا کرتے ہیں وہ ہم سنتے رہیں اور ہمارے دل محبت رسول سے سرشار ہوتے رہیں. چند ایک باتیں وقت پورا کرنا ہے ورنہ ڈاکٹر صاحب کی ان کے مقام اور عظمت کے تو ہم کے قدموں کی خواب کے برابر ہیں. قرآن مجید کی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قرآن مجید نے ایک پیغام دیا ہے کہ مسلمان امت کا رہن سہن، ان کا طور طریقہ، ان کے انداز، وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، وہ رہتے کیسے ہیں، ان کا انداز زیست کیسا ہوتا ہے. عبادات تو کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، لیکن معاشرتی طور پر جب اپنے ہم جنسوں میں رہتے ہیں، ہم جیسوں میں رہتے ہیں، اپنے بھائیوں میں رہتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کی فطرت میں اختلاف موجود ہے. اللہ کی قدرت ہے، اس کا نظام قانون ہے کہ ایک ہی باپ کے سائے میں پلنے والے بچوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، ان کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، پسند ناپسند مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات یقیناً اسلام چاہتا ہے کہ اسی اختلاف رائے کے درمیان تم نے زندگی یوں بسر کرنی ہے کہ فساد برپا نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، ایک دوسرے کے قریب یوں رہو کہ جیسے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ قرآن مجید کی آیات جس تناظر میں نازل ہوئی ہیں وہ ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں. اب مدینہ میں دو قبیلے ہیں، اوس اور خزرج، اور تاریخ مدینہ بتاتی ہے کہ انصار مدینہ کے یہ قبائل 120 سال سے آپس میں لڑ رہے تھے. ایک دن کی لڑائی نہیں ہے، 2 دن کی لڑائی نہیں ہے، سال ہر سال کی لڑائی ہے. اور تاریخ دان لکھتے ہیں 120 سال ہو گئے تھے باہم آپس میں لڑتے ہوئے. ایسے ماحول میں جہاں نسل در نسل لڑائی چل رہی ہو، وہاں جا کر لوگوں کو آپس میں قریب لانا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. یہ اختلاف اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ جہاں خون کی ندیاں بہی ہوں، جہاں انسان قتل کیے گئے ہوں، جہاں آبادیاں ویران کی گئی ہوں، ایسے لوگوں کے دلوں کو آپس میں ملانا یہ کوئی عام بات نہیں تھی. انہیں اسلام کے لڑی میں یوں پرو دیا کہ باہم شیر و شکر ہو گئے. پھر ان کے درمیان اختلاف نہ رہا، پھر ان کے درمیان جھگڑا باقی نہ رہا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجرت مدینہ کے بعد جو کام کیا تھا مسجد کی تعمیر کے بعد وہ یہی تھی کہ انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا. یوں بھائی بنایا کہ تاریخ اسلام کہتی ہے کہ پہلے تو کبھی جھگڑا ہوتا تھا، لیکن جب سے میرے رسول نے انہیں بھائی بھائی بنایا کبھی مدینہ میں اس بنیاد پر جھگڑا نہیں ہوا. یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رسول کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ جھگڑا وہیں پر پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی رائے رکھتا ہے۔ ان قبائل نے، جنہیں ہم جاہلی قبائل کہتے ہیں، جنہیں ہم اکھڑ قبائل کہتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، جہاں تہذیب کوئی نہیں تھی، لیکن ان قبائل نے جب اپنے رسول کو مانا تو پھر اپنی خواہشات بھی قدموں پر نچھاور کر دی، پھر اپنی سوچ بھی ان کے سامنے رکھ دی، پھر گھر کا کام بھی تھا تو میرے رسول سے پوچھے بنا کرتے نہیں تھے۔ جب یوں پوری زندگی اپنے رسول کے تابع آ گئی تو پھر جھگڑے سارے ختم ہو گئے۔ پھر وہی مدینہ ہے، پھر وہی مدینہ ہے کہ جہاں پر لوگ زکوٰۃ ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تاریخ انسانی اس جیسا منظر دوبارہ پیش کر نہیں سکی ہے۔ بڑے بڑے اکنامکس کے ماہر آئے، بڑے بڑے انقلاب کے دعوے کرنے والے آئے، بڑے بڑے انسانی معاشرت کو بدلنے کے دعوے کرنے والے آئے، لیکن جو انقلاب میرے رسول نے مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں برپا کر دیا وہ قیامت تک بڑے سے بڑا حکمران بھی پیش نہیں کر سکے گا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے وہاں پر اونچ نیچ کی ساری تفریقیں ختم کر دیں، سب کی سوچ ایک کر دی۔ سوچ کیا تھی کہ جو میرے آقا کہیں گے وہی میرا فیصلہ ہے، جو ادھر سے حکم ملے گا آمنا و صدقنا۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام، حضرت عمر فاروق سے بڑا کون ہو سکتا ہے، جن کے بارے میں میرے رسول فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، جن کے بارے میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، جن کے بارے میں میرے رسول ارشاد فرمائیں کہ لوگوں میرے عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے، وہ عمر فاروق میرے رسول کے لمحہ مبارک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جو یہاں سے بات نکلے گی ہمارے لیے وہی قابل قبول ہے۔ عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عمر تو آپ کی خواہشات کا غلام ہے، آپ کے حکم کا پابند ہے، آپ نے جو کہہ دینا ہے۔ واقعہ ڈاکٹر صاحب نے بارہا پیش کیا کہ غلام جو مسجد نبوی میں سو رہا تھا، پاؤں پر پاؤں آ گیا عمر فاروق کا، اس نے کہا آما انتا، کیا تو اندھا ہے؟ آج کسی چھوٹے سے منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کو کوئی کہہ کر دکھائے، وہ اس کے پورے خاندان کو جو درگت بناتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آدھی دنیا 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ہے، جسے کیسر بھی کامتا ہے، کسرا بھی کامتا ہے، ایک بدو کے پاؤں پر پاؤں آ گیا، وہ کہتا ہے تو اندھا ہے۔ میرے عمر فاروق وہیں بیٹھ گئے۔ یہ کس نے بدلا تھا؟ یہ انقلاب کون لایا تھا؟ یہ اندر کی انا کس نے ختم کی تھی؟ یہ اندر کا تکبر کس نے ختم کیا تھا؟ یہ اپنی بڑائی کس نے ختم کی تھی؟ یہ میرے رسول کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہے۔ فرمایا کہ بھائی غلطی ہو گئی ہے، اندھیرا تھا دیکھ نہیں سکا، مجھے معاف کر دو۔ یہ درس دیا تھا میرے رسول نے کہ لوگوں اس طرح کا معاشرہ بناؤ، ایسی سوسائٹی بناؤ، ایسے مسلمان آپس میں رہیں جہاں کوئی کسی کا خون پینے والا نہ ہو، خون لینے والا نہ ہو۔ ارے مدینہ کی ریاست میں تاریخ کہتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے۔ کتنے واقعات ہیں، تاریخ مدینہ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ چھوٹی سی بستی میں میرے نبی نے وہ انقلاب برپا کیا کہ قیامت تک ہر ریاست کے لیے مشعل راہ بنا دیا کہ لوگوں سوسائٹی یوں بنتی ہے، معاشرہ یوں بنتا ہے۔ جب تمہاری زندگی کی ساری خواہشات، جب تمہاری زندگی کے تمام تخیلات کا مرکز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بن جائے گی تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پھر سارے جھگڑے مٹ جاتے ہیں، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں رہتا۔ ارے عمر فاروق کی بات کر رہا ہوں، تشریف لا رہے ہیں مسجد میں، میرے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے فرماتے آپ نے کسی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، سامنے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ۔ یہ آواز عمر فاروق کے کان میں پہنچتی ہے، اور وہ کہاں تھے اس وقت؟ تاریخ کہتی ہے وہ اس وقت وہاں تھے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں۔ عمر فاروق وہیں پر بیٹھ گئے۔ کس نے کہا اے عمر یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہا میرے رسول کی آواز کان میں آئی کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا ہوں۔ کہا ایک قدم اندر آ جاتے، جوتوں میں بیٹھ گئے۔ فرمایا نہیں، میرے رسول کا حکم کان میں آ گیا، وہیں پر بیٹھ گیا ہوں۔ جب یوں زندگی بسر ہوگی تو پھر معاشرہ اسلامی معاشرہ بنتا ہے، پھر میرے رسول کی محبت کے یوں زمزمے بکھرتے ہیں، پھر کوئی کسی کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھتا، کسی کی عزت اچھالتا نہیں ہے۔ وہی لوگ تھے جو بچیوں کو دفن کرتے تھے، وہی لوگ تھے جو اپنے ہاتھ سے، باپ اپنے ہاتھ سے بیٹی دفن کرتا ہے، اور وہی معاشرہ ہے جہاں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی
خود اپنے عمل سے کہ بیٹی آئے تو کھڑے ہو کر استقبال کیا، ماتھے پر بوسہ دے کر بتا دیا کہ لوگوں یوں معاشرے میں اپنی بچیوں کی عزت کی جاتی ہے، اور جو معاشرے یوں کرتے ہیں پھر وہ کامیابی کی زینے چڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ہمیں کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ مفسرین کرام نے قرآن مجید بھی اس کی تفسیر کی ہے کہ قرآن مراد ہے اس سے، لیکن عشق والے کہتے ہیں اس سے میرے رسول کی ذات ہے۔ ارے میرے رسول کی ذات کو مرکز مان لو، سب وہاں پر متحد ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ جب اپنے رسول کے نام پر ایک ہو جاؤ گے تو پھر فرقے بازی ختم ہو جائے گی، تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جب ہر ایک کی نظر اسی وجود پر رہے گی، ہر ایک کا مرکز وہی رہے گا، ہر ایک انہی کے بارے میں سوچے گا، ہر ایک انہی کے حکم کو مانے گا، تو پھر تقسیم ختم ہو جاتی ہے، پھر وحدت آتی ہے۔ کیوں کہ پرونے والا ایک ہے، ایک وجود ہے جس نے سب کو اکٹھا کیا ہے، اور وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کے قبائل پڑھیے مکے کی تاریخ کو آپ، وہاں تو قبائلی زندگی آباد ہے، جو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں اور نسل در نسل لڑتے ہیں، اپنے قبائل پر تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ حالی نے تو پورا نقشہ کھینچا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر قبائل الجھتے تھے، لیکن قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، آپ کی تربیت کے، کہ آپ نے ان ایک دوسرے کا گلا ناپنے والوں کو یوں آپس میں گلے ملا دیا کہ پھر تاریخ ان کی مثال پیش نہیں کر سکی ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے اکٹھے ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اسلامی معاشرہ بکھرا ہوا معاشرہ نہیں ہوتا، یہ تو وہ دین ہے۔ آج تو المیہ یہ ہے کہ جہاں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو آپس میں ملا دیا تھا، آج تو بھائی بھائی سے جدا ہے۔ حالی نے یہی گلا کیا تھا، وہ دین کے دل جس نے تھے غیروں کے ملائے، اس دین میں آج بھائی سے بھائی بھی جدا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول کی تعلیمات کو بلا دیا۔ کہاں بلال حبشی، کون سا خاندان ہے، کون سا ان کا قبیلہ ہے، کون سی ان کے پاس جائیداد ہے، کون سا ان کا محل ہے، کون سی رنگ روپ اور شکل و صورت ہے، لیکن قربان جائیں میرے نبی کی تعلیمات کے کہ حضرت عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی بھی سیدنا بلال کہتا ہے میرے آقا بلال میری بات کو سنو۔ یہ جو تصور دیا تھا کہ کمزور سے کمزور بھی کیوں نہ ہو، ارے خوبصورت بھی نہ ہو، لیکن میرے رسول کا ہے تو سب کا ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہے، اور جو میرے رسول کا نہیں۔ ابو جہل کے بارے میں کہتے ہیں، تاریخ کہتی کہ اتنا خوبصورت حسن و جمال والا تھا کہ اس کے چہرے پر بڑی رونق تھی، لیکن میرے رسول کو نہیں مانا۔ ابو لہب کو اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں کہ اس کے چہرے سے چنگاریاں نکلتی، شعلے نکلتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے آگ کی جو ہے وہ چنگاریاں نکل رہی، اتنا روشن سرخ و سفید رنگ، لیکن میرے رسول کو نہیں مانا۔ قریبی تعلق ہے، چچا ہے، ایک دادا کی اولاد ہے، لیکن میرے رسول کو نہیں مانا تو تبت جدا ابی لہب کی پوری سند اس پر آ گئی۔ لو بتا دیا لوگوں معزز وہ ہے، عظیم وہ ہے، بڑا وہ ہے اسلامی معاشرے میں جو میرے رسول کے جتنا قریب چلا جاتا ہے، جتنا عادات اپناتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی میرے رسول کا وہ غلام سب سے بڑھ کر فضیلت پانے والا ہے۔ اور کتنا ہی اکڑ خواہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی زبان پہ ناز کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی رنگ روپ والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑے قبیلے کا کیوں نہ ہو، دولت مند کیوں نہ ہو، جب میرے آقا کی نسبت اس کے ساتھ نہیں ہے، غلامی کا توق اس کے گلے میں نہیں ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر اس کا کوئی مقام نہیں۔ تو قرآن ہمیں یہی کہہ رہا ہے، اسلامی معاشرہ اکٹھے رہتے ہیں، ایک ہو کر رہتے ہیں، ان میں جدا نہیں ہوتے، ان میں تقسیم نہیں ہوتی، خاندان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، رنگ روپ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر کوئی تقسیم نہیں۔ آپ بتائیے مسجد نبوی جیسی مسجد کو کائنات میں ہو سکتی ہے؟ تو آج مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے اچھا قاری اور اچھا مؤذن تلاش کیا جائے جو اچھی آواز میں اذان دے۔ ارے قربان جائیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے، مسجد نبوی کائنات کی سب سے بڑی مسجد
اور پھر اس مسجد میں نماز کون پڑھا رہا ہے؟ امام کون ہے؟ امام الانبیاء خود کھڑے ہیں، میرے رسول امامت کروانے والے ہیں، اور پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے ہیں، عثمان و علی کھڑے ہیں، یہ سارے پیچھے کھڑے ہیں، اور اذان کون دے رہا ہے؟ ارے جسے شین بولنی نہیں آتی ہے، جس کی زبان صحیح عربی بول نہیں سکتی، لیکن میرے رسول نے بتا دیا کہ لوگوں میرے دربار میں تمہاری زبانیں نہیں، تمہارے رنگ روپ نہیں، تمہارے اقتدار نہیں، تمہاری دولت نہیں، تو میرے دربار میں محبت رسول چلتی ہے، سکہ محبت رسول کا ہے۔ دیکھ لو کہاں سے سلمان فارسی آئے تھے، سارے کہتے تھے، مذاق کرتے تھے، سلمان کون سا قبیلہ ہے، کس خاندان سے ہو؟ وہ پریشان ہو گئے کہ میں کون سا قبیلہ بتاؤں، میں تو عرب کا رہنے والا نہیں ہوں، میں تو ایران سے آیا ہوں، فارس کا رہنے والا ہوں، یہ تو عرب کے قبائل کے بڑے بڑے لوگ ہیں، اپنے قبیلوں پر ناز کرنے والے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ یہ خبر میرے رسول تک پہنچتی ہے، سب کو اکٹھا کر لیا کہ صحابہ آؤ میں بتاتا ہوں سلمان کا قبیلہ کون سا ہے۔ سارے اکٹھے ہو گئے، اور میں سنو میرے سلمان سے پوچھتے ہو اس کا قبیلہ کون سا ہے، خاندان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سلمان من اہل بیتی، یہ میرے گھر کا فرد ہے۔ اب بات کرو اس پر، اب طنز کرو اس پر۔ تو یہ عزتیں میرے رسول کے دربار سے ملتی ہیں، یہ فضیلتیں میرے رسول کے دربار سے ملتی ہیں۔ کب؟ جب مسلمان اکٹھے ہو کر اس دربار میں حاضر ہوتے ہیں، جب متحد ہو جاتے ہیں، جب آپس میں تمام تقسیم کو ختم کر کے ایک وحدت پر ہوتے ہیں۔ ہم نے یہی سوچ، اسی فکر کے تحت یہ ملک لیا تھا۔ یہاں کوئی تفرقہ بازی نہیں ہوگی، یہاں اونچ نیچ نہیں ہوگی، یہاں بڑا چھوٹا نہیں ہوگا، یہاں امیر غریب نہیں ہوگا، یہاں سبھی برابر ہوں گے۔ یہ ریاست مدینہ کی وارث بنے گی۔ لیکن آج ہم نے اپنے رسول کی تعلیمات کو بلا دیا، قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، لوگوں آؤ ایک ہو جاؤ، اپنے رسول کو مرکز مان لو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کتنے بڑے بڑے فیصلے میرے رسول کے دربار میں آئے، کتنے بڑے بڑے معاملات میرے رسول کے دربار میں آئے۔ میرے رسول نے جو حکم صادر کر دیا، جو فیصلہ کر دیا، کسی صحابی میں مجال نہیں کہ اس سے کبھی انکار بھی کر سکے۔ اپنا سر جھکا دیا، جسے کہہ دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، پھر اس نے دوبارہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ تو فلاں خاندان کا ہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا تو میرا بھائی ہے۔ آپ نے جو نسبتیں، بڑی خوبصورت روایت چل رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حبشی تھے، غریب، کہتے ہیں مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، کوئی گھر بار نہیں تھا، وہیں پر رہنا، وہیں پر سونا، کالی رنگت ہے۔ ایک دن میرے رسول کی نظر رحمت اٹھی، اپنے اس غلام کو بلایا اور کہا کہ بات سنو۔ وہ حاضر ہو گیا، کہا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون بیٹی دے گا، میں حبشی غلام غریب، اپنا گھر بھی نہیں ہے، یہاں تو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، عرب کے قبائل کے رہنے والے ہیں، مجھے کون بیٹی دے گا؟ فرمایا ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ فرمایا فلاں بستی میں، گلی میں چلے جاؤ، فلاں گھر چلے جاؤ، وہاں میرا ایک صحابی رہتا ہے، دروازہ پر دستک دینا اور اسے کہنا کہ میرے رسول نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، جاؤ۔ کہتے ہیں وہ چلا گیا، دستک دی، وہ صحابی باہر آئے، کہا یار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم لے کر آیا ہوں۔ پوچھا کیا؟ کہا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا ہے تمہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اس کی بیٹی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، وہ بڑے خاندان کا ہے، امیر ہے، سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف میرے رسول کا حکم ہے، ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے، کہاں یہ غریب، کبھی اس کو دیکھتے ہیں، کہاں یہ کالی رنگت والا، کہاں میری بیٹی چاند کی صورت والی۔ اسی کشمکش میں اندر جاتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں۔ بیٹی باپ کو پریشان دیکھتی ہے، پوچھتی ابا جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں ابا جان آپ پریشان ہیں تو بتائیے مجھے۔ جب بیٹی نے اصرار کیا تو باپ کا دل تھا، وہ مجبور ہو گیا، کہنے لگا بیٹی یہ حکم ملا ہے میرے رسول کا کہ اپنی اس بیٹی کا نکاح اس سے کر دو۔ وہ جو باہر کھڑا ہے حبشی ہے، سیاہ رنگت والا ہے، سب سے غریب ہے مدینے میں، آپ نے فرمایا اس سے شادی کر دو۔ تو بیٹی کہتی ہے ابا جان پھر پریشان کیوں ہیں؟ کہا بیٹی میں ڈرتا ہوں میں فیصلہ کر دوں تو ناراض ہو جائے گی
کہ میرے باپ نے مجھ سے نہیں پوچھا؟ کیا جواب دیا اس بیٹی نے؟ قربان جائیں میرے آقا کی تعلیمات کے، جو بدل کر رکھ دی زندگی انسانوں کی، سوچ کو، فکر کو، خیال کو، تصور کو، ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ کیا خوبصورت اس نے جواب دیا کہ ابا جان کیوں اس کی شکل کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے مانا رنگ میں میں نے مانا یہ ہے کالا، رنگ میں بھی کام ہے، بیچنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے۔ ابا جان بیچنے والے کی طرف دیکھیے، ہم نے تو حکم اپنے رسول کا ماننا ہے، انہوں نے کہا ہے اس کے ساتھ کر دو، ابا جان میں تیار ہوں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ یہ تھا معاشرہ میرے رسول نے بنایا، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی امیر غریب نہیں ہے، جہاں حکم رکھ دیا بڑے سے بڑا صحابی بھی اپنی بات اس بات سے انکار نہیں کر سکا جب تک اپنے رسول کو مرکز نگاہ نہیں بنائیں گے، جب تک اپنے رسول کو اپنی تمام زندگی کا محور نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہمارا معاشرہ خوبصورت نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ہمارے معاشرے کی تکلیفیں دور نہیں ہو سکتی۔ یسرب بھی کہتے تھے نا، سب سے بڑی بیماریوں کا مرکز، گڑھ بیماریوں کا، قربان جائیں میرے آقا کریم کے، جسمانی بیماریاں تو دور ہوئی تھیں، روحانی بیماریاں بھی ساری دور کر دیں، اندر کی نفرتیں دور کر دیں، حسد دور کر دیا، اندر سے بغض دور کر دیا، کینہ دور کر دیا، نفرت دور کر دی، آپس میں محبت، پیار، سلوک، ایثار کے جذبے پیدا کر دیے۔ یہ تھا جو میرے نبی نے مدینہ تیار کیا تھا، یہ تھی میرے نبی کی وہ فصل، یہ تھا میرے نبی کا وہ شہر جو آپ نے مختصر ترین 10 سال کے عرصے میں بنا کر دکھا دیا۔ آج سال ہا سال گزر جاتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، معاشرے نہیں بنتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم پسند ناپسند پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہاں صحابہ اکرام نے اپنی پسند کا کوئی ذکر نہیں کیا، اپنی خیال کی کوئی فکر نہیں کی۔ اگر میرے رسول نے کہا کہ نکلنا ہے جہاد کے لیے تو نہیں سوچا کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اگر میرے رسول نے کہا کہ لاؤ آج اسلام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو نہیں سوچا ابو بکر صدیق نے کہ گھر والے کہاں سے کھائیں گے، عمر فاروق نے کہ میرے بعد کیا ہوگا، سب کچھ اپنے آقا کے قدموں میں قربان کر دیا اور درس دے دیا کہ لوگوں جب تمہارا مرکز تمہارا رسول بن جائے گا، ہر بات انہی کے حوالے سے سوچو گے، ہر بات انہی کے حوالے سے کرو گے، ہر معاملہ ان کے سپرد کر دو گے، تو پھر دیکھنا کیسے سنورتے ہیں، بگڑے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ جہاں نا امیدی ہو وہاں میرے نبی کا تعلق ان سے نسبت امید کے دروازے کھول دیتی ہے۔ آئیے آج ہم بھی اپنے اس وطن کو یوں معاشرہ بنائیں، وہ انسانی معاشرہ، کہنے کو آج ہم بھی انسانی معاشرے میں ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کیا ہم اس انسانی وقار پر کھڑے ہیں جو میرے رسول نے ہمیں دی تھی؟ کیا ہم اس مقام پر ہیں جو انسان کا شرف دیا گیا تھا؟ اسے ساری مخلوق سے افضل بنایا تھا، اسے اللہ نے اپنا نائب بنایا تھا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیار کیا تھا۔ آج ہم ان صفات سے محروم ہو گئے ہیں، آج ہم اس گوہر سے محروم ہو گئے ہیں جو میرے رسول نے اندر رکھ دیا تھا، وہ جذبہ، وہ محبت، وہ عقیدت، وہ جو اندر رکھ دی تھی وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ آئیے یوں اپنے رسول سے محبت کریں، کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، کاروبار ہو تو دیکھیں میرے رسول نے، حضرت عثمان غنی نے بھی کاروبار کیا، وہ سب سے بڑے تاجر تھے، لیکن قربان جائیں وہ دولت ان کے لیے نفرت کا باعث نہیں بنی، وہ دولت ان کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنی، وہ دولت ان کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں بنی، وہ دولت ان کے لیے یوں قیامت تک کے لیے دربار رسالت سے غنی کا لقب پا گئے کہ کوئی بڑے سے بڑا سخاوت کرنے والا بھی وہ مقام نہیں لے سکتا جو حضرت عثمان لے چکے ہیں۔ تو بتا دیا دولت ہو قربان کر دو اپنے نبی پر، ادھر سے حکم ملنے کی دیر ہے، پھر سب کچھ تن من، مسجد نبی تعمیر ہونے لگی، جگہ خریدنے لگے، 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے، آپ نے کہا ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پیش کرتے ہیں، یتیم بچے ہیں، کہا یا رسول اللہ آپ مسجد بنا دیں، فرمایا کہ نہیں، میرا ایک ایک عمل قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے، حجت بننا ہے، اگر آج میں نے ایک نیکی کا کام بھی غلط انداز سے اٹھا دیا تو قیامت تک لوگوں کو جواز مل جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، میں قیمت دے کر اس کی تعمیر کروں گا۔
بتا دیا کہ لوگوں تمہارے پاس دولت ہو، اقتدار ہو، طاقت ہو، قوت ہو تو محروم لوگوں کو کچلنے کی کوشش نہ کرنا، غریبوں یتیموں کا حق چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ ارے مجھ سے بڑا قوت والا کون ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ اختیار والا کون ہو سکتا ہے کہ قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ لوگوں نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق تمہارے جان کے حقدار ہیں۔ تم اپنی جان کا اتنا حق نہیں رکھتے جتنے میرے رسول اس کے مالک ہیں۔ جب جان ان کے مالک وہ ہیں تو پھر مال کیا ہے، اولاد کیا ہے، گھر بار کیا ہے، سب کچھ ان کے حضور پیش کر دیجئے۔ تو مال ہو، اولاد ہو، کاروبار ہو، ہر طرح کی چیز کو ہر قدم پر اپنے رسول کو دیکھیے، میرے رسول کا حکم کیا ہے۔ جب ہم مرکز نکاح کو بن جائیں گے پھر سارے فسادات ختم ہو جائیں گے۔ میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، آج جھگڑے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، ہمسائے سے ناراض ہے، قرآن کہتا ہے اکٹھے ہو جاؤ، قربان جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مکے میں ابو جہل سے بڑا دشمن تو کوئی نہیں تھا۔ تاریخ اسلام جس سے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ فرعون کے موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون ہے، فرعون اکبر من فرعون موسیٰ، میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ لیکن تاریخ سیرت رسول کا ایک ایک صفحہ کھنگال جائیے، ایک حدیث پڑھ لیجئے، آپ کو کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی کہ ابو جہل آ رہا ہو میرے رسول نے نفرت سے نظر ادھر کر لی ہو۔ تاریخ تو یہ کہتی ہے جب بھی سامنے سے کبھی ابو جہل آ گیا میرے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اگر بڑے پیار سے چچا کہہ کر پکارا، کیونکہ رشتے میں چچا لگتا تھا، ہمیشہ اسے چچا کہہ کر پکارا۔ کیا دس دے گئے میرے رسول، لوگوں میں نے اپنے جانی دشمن کو بھی، سب سے بڑا دشمن ہے، میں اس سے بھی پیار سے بات کرتا ہوں، تمہیں کیسے حق پہنچتا ہے، نام میرا لو اور اپنے مسلمان بھائیوں سے جھگڑے کرو۔ پھر کس طرح کی مسلمانی ہے، پھر کس طرح کا عشق رسول ہے۔ آئیے یوں اپنے رسول کی ذات میں فنا ہو جائیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سوچنا، وہ صبیر رحمانی نے کہا تھا نا کہ ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، ہر وقت ذہن میں انہی کا وجود رہے، جا رہے ہوں تو انہی کا، بیٹھے ہوں تو انہی کو، سو جائیں تو انہی کی یاد میں سو جائیں، قربان جائیں ان نیندوں پر کہ سو جائیں تو پھر وہ تشریف بھی لے آتے ہیں، وہ یوں نوازتے ہیں۔ تم اپنی عقیدتوں کا مرکز بنا کر تو دیکھو، میرے رسول جو انوارات تقسیم کرتے ہیں، جو رحمتیں بکھیرتے ہیں، وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، انسان نیند میں ہوتا ہے۔ داتا اجمیری نے یہی واقعہ لکھا ہے کہ میں شام میں حضرت بلال کے مزار پر حاضری کے لیے گیا، حاضری دی اور ایک طرف ہو کر دیوار سے کمر لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھا، نیند آ گئی۔ قربان جائیں ان نیندوں پر، ہمیں بھی آتی ہے، ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، خوف کے مارے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں بھی نیند آتی ہے، تو رات سونے کے باوجود جب اٹھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قربان جائیں ان نیندوں پر جن کے ذہن میں ہر وقت ان کا رسول بسا ہو، تو پھر وہ کرم کرتے ہیں۔ اور میں سویا تو میری قسمت جاگی، میرے رسول تشریف لے آئے۔ یہ ہے نیند، کیوں کہ جب ہر لمحے انہی کو سوچنا ہے، ہر لمحے انہی کا ذکر کرنا ہے، ہر کام میں انہی کے حکم کو ماننا ہے، تو وہ کہتے ہیں تو ان دیکھے مان رہا تھا، تو نے مجھے دیکھا نہیں، میرا حکم مان لیا، تو نے میری شباہت نہیں دیکھی، میرے حسن کے تذکرے کرتا ہے، تو نے نہیں دیکھا لیکن میرے بددعا چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے، تو نے نہیں دیکھا لیکن واللیل زلفوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، تو ذکر کرتا ہے اپنی محفلوں میں، تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ ارے اے عاشق، تو نے بغیر دیکھے مجھ سے اتنی محبت کی ہے۔ یہ محبت پھر کامیاب تبھی ہوگی جب جس سے محبت کی جائے وہ بھی جواب دے۔ میرے رسول پھر تشریف لے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تو نے ان دیکھے مانا تھا، آؤ اب میرے سراپا کو دیکھو۔ اسی نورانی چہرے کو تلاش کرتے رہتے تھے، ڈھونڈتے رہتے تھے، اس کے تذکرے کرتے رہتے تھے، پھر وہ اپنا بددعا والا چہرہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ آئیے، ہمیں آج ضرورت پہلے سے زیادہ ہے، آج اپنے گھروں کو انسانی معاشرہ بنانا ہے، آج پھر زندگی وہاں پر بیدار کرنی ہے۔ ہم چل پھر تو رہے ہیں لیکن زندگی نہیں ہے۔
یہ زندگی میرے رسول کے ذکر سے ہے، یہ زندگی اطاعت رسول میں ہے۔ گھر آباد ہوتے ہیں جہاں ذکر رسول ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی کا بڑا خوبصورت قول ہے، بہت بڑے محدث، وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں ذکر رسول ہوتا ہے، میلاد کی محفل ہوتی ہے، ذکر رسول ہوتا ہے، علامہ جوزی کہتے ہیں پورا سال اس گھر کے در و دیوار اس گھر والے کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، در و دیوار دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس گھر کی خیر فرما، اس گھر کے مکین کی خیر فرما۔ آئیے وہ کام کریں کہ وہ بے جان پتھر بھی ہمارے لیے دعائیں کرنے لگ جائیں۔ بے جانوں کو زبان میرے رسول کے دربار سے ملتی ہے، ذکر رسول کو وہ بھی سمجھتے ہیں، یہ خوشبو ایسی ہے، یہ مہک ایسی ہے کہ بے جان بھی سمجھ لیتے ہیں کہ میرے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بہت پہاڑ کانپا تھا، یہی کہتے ہیں نا، کانپنے لگ گیا، آپ نے زور سے پاؤں مارا، میں کیوں کانپ رہے ہو، تجھ پر تو ایک رسول کھڑا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی کپکپاہٹ ختم ہو گئی، وہ قدموں کو پہچانتا ہے، وہ میرے رسول کیوں، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس رسول سے محبت کرتا ہے۔ جب کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے، ارے ہم کیا، ہماری اوقات کیا۔ جب خدا کہتا ہے کہ لوگوں میں بھی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، جب رب کہتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں، میں اس کے تذکرے کرتا ہوں، میں اس کی نعت کہتا ہوں، تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں تو پھر ہر لمحے انہی کا ذکر کرنا ہے، انہی کے تذکرے کرنا ہے۔ آئیے اپنے نبی کی تعلیمات کا مطالعہ کیجیے، قرآن مجید کے اوراق کو کھنگالیے۔ قرآن ہمیں معاشرے میں رہنا سکھاتا ہے، دین ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے۔ یہ وہ دین نہیں ہے کہ جو کہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اب جس طرح کی مرضی زندگی بسر کرو، نہیں، تمہارے ہمسائے میں دشمن بھی رہتا ہو تو حق اس کا بھی ادا کرنا ہے، تمہارے ہمسائے میں تمہارا پیارا نہ بھی رہتا ہو تو حقوق کا خیال اس کا بھی رکھنا ہے، ہر ایک کے ساتھ سلوک۔ یہی تعلیمات میرے رسول لے کر آئے تھے۔ نفرتیں مٹانے والا وجود ہے، محبتیں بکھیرنے والا وجود ہے، رحمتیں بکھیرنے والے وجود تھے، ان کی رحمتوں کی دہائی دیجیے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، ہر گھر میں افراتفری ہے، انتشار ہے، لوگ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ان مسائل کا حل کہیں اور سے نہیں ملے گا، ذکر رسول سے ملے گا۔ جب ہم ہر فیصلہ کرتے ہوئے اپنے نبی کے حکم کو سامنے رکھ لیں تو ساری رحمتیں وہاں آ جاتی ہیں، ساری اللہ کی برکتیں وہاں آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، میں صرف حوالہ دوں گا، قد نری تقلب وجہک فی السماء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کا اوپر اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ ارے جس وجود کو رب دیکھ رہا ہو وہ چاہتا کیا ہے کہ لوگوں تمہاری نظر میں کوئی اور نہیں، ایک ہی وجود ہونا چاہیے۔ ارے میں بے نیاز ہو کر، عالمین سے بے نیاز ہو کر، خالق کائنات ہو کر اپنے حبیب کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تمہاری نظروں میں وہ جلوے کیوں نہیں بستے ہیں؟ آئیے ان جلووں کو اپنی نظروں میں بسائیں، ان کی سوچ کو اپنی فکر میں جگہ دیں، اپنے گھروں میں ان کا تذکرہ کریں، بچوں کو بتائیں کہ آج بگڑ رہا، باپ پریشان ہے اولاد کے ہاتھوں، کہ بچے بات نہیں مانتے، قربان جائیں ان بچوں پر، کہ یتیم بچے ہیں، ماں لے کر حاضر ہو جاتی ہے کہ یا رسول اللہ جہاد کے لیے جانا ہے، بدر کی جنگ ہے، گھر میں میرا شوہر نہیں، مر چکا ہے، لیکن آپ نے کہا ہے نکلنا ہے، تو میں اپنے چھوٹے بچے پیش کرتی ہیں، ان کو لے جائیے۔ ان بچوں پہ قربان جائیے جنہوں نے یہ نہیں کہا اماں جان ہمیں کیوں بھیج رہی ہیں، ہم تو ابھی چھوٹے ہیں، ہمارا تو فرض بھی نہیں بنتا ہے۔ نہیں، جو والدین نے کہہ دیا بچوں نے سر جھکا دیا، کیوں؟ انہیں خبر ہے کہ میرے گھر میں ذکر رسول ہوتا ہے، جہاں بچپن سے بچوں کو ذکر رسول سکھایا جا رہا ہو، ان کی باتیں کی جا رہی ہوں، ان کی تعلیمات بیان کی جا رہی ہوں، وہاں پھر وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ذکر رسول ان کے ذہنوں سے نکلتا نہیں ہے، پھر وہ اپنے رسول کو تلاش کرتے ہیں اور اسی تلاش میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کی محبتوں کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبانی دعوے ہم بڑے کرتے ہیں، اللہ ہمیں عملی طور پر عاشق رسول بنا دے۔ چھوٹی سی بات کہوں گا، حضرت عمر فاروق کو کبھی بتانا نہیں پڑا کہ میں عاشق رسول ہوں، کچھ بتانا پڑا کبھی؟
حضرت سیدنا صدیق اکبر نہیں بتاتے تھے کہ میں عاشق رسول ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ بلال عاشق رسول ہے، سلمان عاشق رسول ہے، زندگی جو بسر کی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے یہ ہے عاشق رسول۔ پھر زبان سے دعوے نہیں کرنے پڑتے، عمل ثابت کرتا ہے۔ آئیے اپنے کرداروں میں اپنے رسول کو اتار لیں، جب وہ کردار میں اتر جاتے ہیں تو وہ انسان مر کر بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر رسول میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات کہ ڈاکٹر صاحب کی صحت کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اگلا جمعہ وہ خود ارشاد فرمائیں اور وہی محبت کی باتیں ہوں اور ہم ان کی گفتگو سن رہے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا